کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ ایک مومن کو کیوں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے؟ تو ایک آیت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اس انداز سے بھی کر دی گئی ہے کہ تم کمزور ہو، ناتواں ہو، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہو، تو حقیقی مدد کرنے والی ذات کمزوروں کی پروردگار جل جلالہ کی ہے، اور وہ اگر کسی کی مدد کر لے اور مدد کا ارادہ فرما لے تو آپ جانتے ہیں پھر وہ ہزار کمزور ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ اسے شکست دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار نے پھر توکل کا بھی ذکر کیا، جیسے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو تمہارا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ اکبر! کون ہے تمہارا جو تمہاری مدد کرے گا؟ دنیا کا ہر انسان اللہ عز و جل کے دست قدرت میں اس کی زندگی ہے، ہر انسان کی۔ کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو پروردگار جل جلالہ کے علم سے باہر ہو یا پروردگار جل جلالہ کے کرم کی متلاشی نہ ہو یا متمنی نہ ہو۔ اور سب سے قوی رب کی ذات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو زلزلہ آتا ہے، یہ سونامی آتا ہے، اور ابھی جو کورونا کا دور چل رہا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بڑے بڑے لہیم شہیم پلک کے جھپکتے اس دار فانی سے کچھ کر گئے۔ کوئی بیماری نہیں تھی، چند دن بیمار رہے اور چلے گئے۔ پوری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے کہ یہ کورونا ختم ہو جائے، لیکن یہ ایسا وائرس ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دنیا اس وقت بے پناہ افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور زندگانی ان کی تنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 20% لوگ جاب لیس ہو چکے ہیں۔ صرف اپنے ملک میں، ہندوستان کے اندر کم و بیش لیگل اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 12 کروڑ لوگ، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس وقت جاب لیس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جاب لیس ہو کر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ وائرس مین میڈ ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس وائرس کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ اسے ہلاک کرنے کی قوت کس نے عطا فرمائی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 92 سال کے ہیں، اس وائرس کے شکار ہوئے، تندرست ہو گئے، شفایاب ہو گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو 30 سال کے ہیں، اس وائرس کے شکار ہوئے، دائی اجل کو لبیک انہوں نے کہہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کی مدد کرنا نہ چاہے اور چھوڑ دے اللہ کسی کو، تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مدد کر سکے، اور اگر اللہ کسی کی مدد کر دے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قوت والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری قوت ہے۔ وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے زمین کو حکم دے تو زلزلہ پیدا ہو جائے، آسمان کو حکم دے بادل پھٹ جائیں، اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے سمندر میں طغیانی آ جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں، بجلی گرے اور مکانات تباہ ہو جائیں، گھر تباہ ہو جائیں، انسان تباہ ہو جائے، تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حقیقی مدد کا سرچشمہ منبع یہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور وہ اگر کسی کی مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ اب پروردگار نے ایک انسٹرکشن عطا فرمایا، تم ایمان والے ہو نا،
تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ پھر یہاں پر ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نظر نہ آتے ہوں، لیکن ہمیشہ اپنے رب سے امیدیں لگا کر رکھنی چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ راستہ عطا فرمانے والا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ کئی کئی منزلوں سے نیچے گر جاتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ٹھوکر لگتے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جو اوپر سے گرنے والے لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور کون ہے جو گرنے والے کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے، یہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے، یہ معبود برحق کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ بندوں کو، اور خاص طور پر مومن کو چاہیے کہ اپنے رب ہی پر وہ کامل بھروسہ رکھے۔ دیکھیے آپ، اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں کے اندر اور بہت ساری جگہوں پر یہ شور اور یہ گوگا ہو رہا ہے، انہیں مٹا دو، انہیں ختم کر دو، یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ صرف آج ہی کہا جا رہا ہو، اس سے پہلے بھی کہا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے جملے استعمال کیے گئے۔ طاقت پر بھروسہ کر کے، غرور پر بھروسہ، غرور کرتے ہوئے اپنی طاقت پر، اور اللہ کی قدرت کو بھول کر کے خود کو سب کچھ سمجھ کر انسانوں نے اس قسم کی بات کہی۔ کبھی انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ اسلحوں پر بھروسہ کیا، فوج پر بھروسہ کیا، ٹیکنالوجی پر بھروسہ کیا، اور اس کے بلبوتے پر انسانوں پر زیادتی اور ظلم شروع کر کے انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن قربان جائیے، پیغمبرانہ زندگی گزارنے والے حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی پر، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی پر، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر، ان سارے پیغمبران اعظام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہر حال کے اندر اپنے رب پر کامل بھروسہ کیے ہوئے تھے۔